خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں فلم تھری ایڈیٹس کے دو بہت ہی آپ کہہ لیں مشہور کرداروں کی، رانچو اور وائرس. جی، اور ان کے بیچ کا جو تعلق تھا وہ کافی پیچیدہ تھا. بالکل. اور ہم اس پر بات کریں گے ایک تجزیاتی مضمون کی روشنی میں جس کا عنوان ہے رانچو اور وائرس، تصادم یا ہم آہنگی. ہاں، یہ مضمون ایک الگ زاویہ پیش کرتا ہے. ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں بلکہ اس مضمون کے ذریعے ان کرداروں کی گہرائی میں جانا ہے، ان کے محرکات، وہ جس نظام میں تھے، اس سب کو سمجھنا. اور خاص طور پر یہ جو ایک عام خیال ہے نا، ہیرو بمقابلہ ویلن، مضمون اسے چیلنج کرتا ہے. صحیح. تو آئیے وائرس سے شروع کرتے ہیں. ویرو سہسراودی IAS کے ڈائریکٹر. جی، بہت کامیاب ادارہ تھا. اور وائرس وہ روایتی سوچ والے سخت مضمون، انہیں ذہین تو مانتا ہے لیکن کچھ خامیاں بھی گنواتا ہے. اور ان کی وہ عجیب عادتیں. ہاں، یاد ہے وہ شرٹ پر ویلکرو، بالکل. اور وہ قمیض سے جڑی ٹائی، اور 7 منٹ کی جھپکی اوپیرا سنتے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے لکھنا، اسسٹنٹ سے شیو کروانا، ناخن کٹوانا، سب وقت بچانے کے لیے. اور وہ خلاباز والا پین، اس پہ بڑا فخر تھا انہیں، ہے نا؟ جی جی. مضمون کہتا ہے یہ سب ان کی کارکردگی اور وقت بچانے کی جو دھن تھی نا، اسے دکھاتا ہے. بالکل. اور دیکھیے نا، یہی مضمون ایک بہت دلچسپ بات کرتا ہے. وہ وائرس کو صرف ایک یوں کہیں کہ روایتی ویلن کے طور پر نہیں دیکھتا. اچھا، تو پھر کس طرح دیکھتا ہے؟ وہ انہیں ایک ایسے نظام کی پیداوار سمجھتا ہے جو شاید کامل نہ ہو مگر کامیاب ضرور تھا. مضمون کہتا ہے کہ وائرس کے جو سخت طریقے تھے، جو مقابلہ بازی تھی، جی. وہ IC جیسے ادارے کی کامیابی کے لیے شاید ضروری تھیں. مطلب ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں اتنا دباؤ ہوتا ہے، شاید یہی سختی کام کرتی ہے. یہ تو واقعی ایک الگ زاویہ ہے کہ ان کی سختی منفی نہیں بلکہ شاید ضروری تھی. مضمون یہی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ان کے بغیر IC وہاں پہنچ پاتا جہاں وہ پہنچا؟ ٹھیک. یہ تو ہوئی وائرس کی بات. اب آتے ہیں رانچو کی طرف. بظاہر تو فلم کا ہیرو. جی، یتیم، بے انتہا ذہین اور نظام کا باغی. ہاں، وہ اصولوں کو چیلنج کرتا تھا، اساتذہ کا مذاق اڑانا. بالکل. اور مضمون اسی پہلو کو ذرا گہرائی سے دیکھتا ہے. کہتا ہے ذہانت تو ٹھیک اپنی جگہ، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ نیت مطلب کیا وہ واقعی نظام کو بہتر بنانا چاہتا تھا یا اسے بس اتھارٹی کو چیلنج کرنے میں مزہ آتا تھا؟ اوہو. مضمون اشارہ کرتا ہے کہ شاید یہ اس کے اپنے ماضی کی وجہ سے تھا. یتیم ہونا، بڑوں سے مشکلات دیکھنا، تو شاید ایک اتھارٹی سے نفرت سی پیدا ہو گئی تھی. تو اس کے جو کام تھے، جیسے وہ پین والا واقعہ یا پیپر لیک کرنے کی کوشش. جی، یا پیکیا کی منگنی خراب کرنا. مضمون کہتا ہے یہ شاید صرف نظام کی مخالفت نہیں تھی بلکہ ذاتی طور پر اتھارٹی کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، توجہ حاصل کرنا. باپ رے. یعنی رانچو کا کردار اتنا سیدھا سادہ ہیرو نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس کی بغاوت کے پیچھے ذاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. مضمون تو یہی دلیل دیتا ہے، اور یہیں سے ان دونوں کا جو ٹکراؤ ہے نا، وہ سمجھ آتا ہے. کیسے؟ ایک طرف رانچو جسے اتھارٹی سے ہی مسئلہ تھا، اور دوسری طرف وائرس جو کوئی چیلنج برداشت نہیں کر سکتا تھا. مضمون کہتا ہے یہ وائرس کی ذاتی کمزوری تھی. اور رانچو نے اسی کمزوری کو نشانہ بنایا؟ جی، دانشتہ طور پر. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، مضمون کہتا ہے کہ مخالفت کے باوجود ان میں کچھ چیزیں مشترک بھی تھیں. مشترک؟ کیا مطلب؟ دونوں غیر معمولی ذہین تھے. یہ تو ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ سنکی تھے. وائرس نے رانچو کی ذہانت کو پہچانا بھی، لیکن اسے رانچو کی نیت پر شک تھا. وہ اسے بری نیت سمجھتا تھا. تو گویا یہ دو بہت ذہین دماغوں کا ٹکراؤ تھا جو اپنی تاریخ، اپنی کمزوریوں اور حالات سے چل رہے تھے. ایک طرح سے ہاں. مضمون تو یہ تک کہتا ہے کہ شاید رانچو وہ بیٹا تھا جس کا وائرس نے خواب دیکھا ہو، ذہین، غیر روایتی. لیکن ان کی فطرت اتنی مختلف تھی کہ ہم آہنگی ممکن ہی نہیں تھی. بالکل. ان کا ٹکراؤ ناگزیر تھا. واہ، یہ تجزیہ تو فلم کو بالکل ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے. جی، یہ وائرس کو نظام کی پیداوار کے طور پر دیکھتا ہے اور رینچو کے ہیروزم پر بھی سوال اٹھاتا ہے. اور یہ خیال کہ وہ شاید بہت ملتے جلتے تھے اور اسی لیے ٹکرائے، یہ بھی بہت دلچسپ ہے. صحیح کہا. تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو اسی مضمون سے نکلا ہے. جی.
اگر ہم کرداروں کو اس طرح دیکھیں، نظام کی پیداوار، ذاتی تاریخ سے متاثر، تو کیا ہم کہانیوں میں جو یہ ہیرو اور ولن کے لیبل لگا دیتے ہیں، ان پر دوبارہ غور کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اور یہ ان نظاموں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، چاہے تعلیمی ہو یا سماجی، جن میں یہ کردار رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔